ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، اللہ رب العزت نے ہمیں محتاج ہدایت پیدا کیا ہے، لہٰذا رب ہونے کے ناطے سے اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ہدایت کا انتظام فرمائے۔ جس طرح کہ ہمیں محتاج رزق پیدا کیا، رزق کے اسباب فراہم کرنا اس کریم اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پر چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اور جہاں تک ہدایت کی ذمہ داری کی بات تھی تو اس حوالے سے بھی ارشاد ہوا: اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، بے شک ہدایت کا انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بندوں کا کام ہادی بنانا نہیں ہے، بندوں کا کام اللہ کے بنائے ہوئے ہادیان برحق کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ میرے دوستو، طرح طرح کی نعمتیں ہیں پروردگار کی انسان کے لیے، بے پایان احسانات ہیں۔ سورہ مبارکہ رحمان میں بار بار ارشاد فرماتا ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے اور کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس آیت کی تلاوت کرو تو پھر یہ کہو: ما اکذب من آلاء ربی شیئا، کہ میں اپنے پروردگار کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا، معبود میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا۔ اور اس قدر انعامات اور اس قدر نعمتیں کہ دوسرے مقام پہ خود ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پروردگار کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے احصاء کرنا۔ اور ادھر ارشاد فرماتا ہے: وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اللہ کی جن نعمتوں کو گنا نہ جا سکے ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جا سکتا؟ جن نعمتوں کا شمار ممکن نہ ہو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا وہ کیسے ممکن ہے اور کس کے بس میں ہے؟ ماہ رجب المرجب میں ہر نماز کے بعد معصوم سے ایک دعا منقول ہے جو سب الحمدللہ نمازی پڑھتے ہیں، دعائے رجبیہ،
اس دعا میں ایک جملہ آتا ہے، یا من یؤتی من سألہ، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ۔ پروردگار تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو سوال کرتا ہے، اور اس کو بھی عطا کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا۔ وہ کریم مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ، اور وہ تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو یہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میرا عطا کرنے والا ہے کون۔ معبود جب تو سب کو عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، تو پھر شکر کا تقاضا کس لیے؟ فرمایا شکر کا تقاضا تمہاری نعمتوں میں اضافے کے لیے۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے، میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو شکریہ کا تقاضا ہے اور شکر کا تقاضا ہے، یہ عطائے نعمت پہ نہیں ہے، یہ اضافہ نعمت کے لیے۔ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کی رحلت کے بعد سیدہ طاہرہ جب حق مانگنے گئی تھیں اور خطبہ فدق جو پڑھا تھا، اس خطبہ فدق کے آغاز میں جناب سیدہ طاہرہ کا یہ جملہ ہے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے بندوں سے شکر کا تقاضا اس لیے کیا تاکہ بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے، بندوں کی نعمتوں کو اور بڑھایا جا سکے۔ معبود تیری نعمتوں کا جب احصاء اور شمار ممکن نہیں تو شکریہ کون ادا کر سکتا ہے؟ اب جملہ سنیے، صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کے لیے، حمد ہے اس پروردگار کے لیے جب بندہ یہ اقرار کر لے کہ معبود میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا ہے، اقرار عاجزی کو شکریہ بنا دیتا ہے۔ بے پایان نعمتیں خالق کی، اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں تو نعمت کا احساس بھی تب ہوتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے۔ نعمت کے ہوتے ہوئے ہمیں نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ نعمت چلی گئی ہاتھ سے تب پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کریم کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ میں جب قم سے آیا تھا تو 5 سال کا عرصہ میں نے جھنگ میں گزارا ہے، تدریس کرتا تھا وہاں پہ۔ وہاں میرے علم میں یہ بات آئی، کوئی جاگیردار تھے، کوئی زمیندار تھے وہاں کے، انہیں کوئی ایسا حادثہ، کوئی عارضہ ایسا پیش آیا کہ وہ پلک نہیں جھپک سکتے تھے۔ یہ جو ایک خودکار نظام ہے، آٹومیٹکلی انسان تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پلک جھپکتا رہتا ہے، وہ پلک نہیں جھپک سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہر وقت آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، اور وہ پانی صاف کر کر کے ان کے رخسار زخمی تھے۔ چونکہ جاگیردار تھے، وہ دور تک گئے، بیرون ملک انہوں نے علاج معالجے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ پروردگار کی جو نعمت تھی نا، پلک جھپکنا، یہ نعمت انہیں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکی۔ اور یقین کرنا دوستو، جب تک میں نے یہ بات نہیں سنی تھی، میں خود بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ یہ پلک جھپکنا بھی اللہ کریم کی کتنی بڑی نعمت۔ اور ممکن ہے آپ میں سے بھی احباب ہوں جو اس نعمت کی طرف اس بات سننے سے پہلے متوجہ نہ ہوں کہ یہ بھی اس مالک کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو نعمت کا احساس بھی تب ہوتا ہے جب نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ بے پایان نعمتیں اللہ کریم، بے شمار نعمتیں اس پروردگار کی، لیکن دوستو کسی نعمت کے عطا کرنے پر
اس کریم نے احسان نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت بعثت پیغمبر ہے جس کے عطا کرنے پر احسان جتلایا۔ سید الانبیاء کا، رحمت دو عالم کا ہماری ہدایت کے لیے مبعوث ہونا، ہماری ہدایت کے لیے تشریف لانا، پروردگار فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ کا احسان ہے صاحبان ایمان پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیے آقا کی ذات پہ باآواز۔ سرکار کا ہماری ہدایت کے لیے تشریف لانا واقعاً کتنا بڑا احسان ہے پروردگار کا۔ ذرا سوچیں، سید الانبیاء، سید المرسلین، گزشتہ انبیاء جن کی امت سے ہونے کی خواہش کرتے چلے گئے، یہ اس کریم کا احسان نہیں تو اور کیا ہے، ہمیں بغیر مانگے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ سرکار دو عالم کا امتی ہمیں بنا دیا اور بغیر ہماری تمنا اور خواہش کے، یہ اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا جانتا ہے، روایات کہتی ہیں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انبیاء بھی نفسی نفسی کی صدائیں بلند کریں گے، انبیاء بھی نفسی نفسی کی صدا بلند کریں گے، اور یہ سید الانبیاء کا مقام ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں یا رب امتی امتی کی صدا بلند کریں۔ پروردگار میری امت کو بچا لے، پروردگار میری امت پہ رحم کر دے، پروردگار میری امت پہ کرم فرما۔ لہٰذا یہ بعثت سرکار کا ہماری ہدایت کے لیے تشریف لانا، یہ کریم اللہ کا بہت بڑا احسان۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں الحمدللہ جو نماز جمعہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں انہیں یاد ہو جاتی ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس ماحول اور جس معاشرے میں سید الانبیاء مبعوث برسالت ہوئے وہ ضلال مبین کا معاشرہ تھا، کھلی گمراہی کا معاشرہ تھا، ہر طرف ضلالت، ہر طرف جہالت، ہر طرف فسق و فجور، ہر طرف بے حیائی۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے انسانیت کیا ہے، انسان کا شرف کیا ہے، انسان کی عظمت کیا ہے، وہ لوگ ان چیزوں سے ناآشنا تھے۔ اس جاہل ترین معاشرے کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کے متعدد خطبات ہیں جن میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بعثت پیغمبر سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے ان حالات کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کے حالات سنائے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں اور میں آپ کو نہج البلاغہ کی دنیا میں لے چلوں۔ ایک خطبے میں گروہ عرب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا معشر العرب کنتم علی شر دین وفی شر دار منیخون بین حجارت خشن وحیات سم۔ اے گروہ عرب، تم بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے۔ بت پرستی سے بڑھ کے اور بدترین دین کیا ہو سکتا تھا؟ تم بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے، کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے۔ وفی منیخونا انتم علی شر دین وفی شر دار، اور بدترین گھروں میں رہتے تھے۔ منیخون بین حجارت خشن، کھردرے پتھر، انتراشے پتھروں میں رہنے والے،
وحیات سمن، جس ماحول اور جو معاشرے میں تم رہتے تھے تمہارے اطراف میں سانپ اور بچھو پھر رہے تھے، یعنی تم آشنا نہیں تھے آداب زندگی سے، تم نہیں جانتے تھے تہذیب و تمدن کو، تمہیں رہن سہن کے آداب کا پتہ نہیں تھا، انتراشے پتھروں میں رہتے تھے، تمہارے اطراف میں زہریلے سانپ پھر رہے ہوتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تشربون القدرہ، گندا پانی تم پیتے تھے، وتاکلون الجشب، اور غلیظ غذائیں تم استعمال کیا کرتے تھے، تسفکون دماءکم وتقطعون ارحامکم، ایک دوسرے کا خون بہانا جانتے تھے، قطع رحمی تم کیا کرتے تھے، تم نہیں جانتے تھے کہ صلہ رحمی کیا ہے، تم نہیں جانتے تھے پیار الفت محبت کیا ہوتی ہے۔ الاصنام فیکم منصوبہ، تمہارے گھروں میں بت نصب ہوتے تھے جن کی تم پرستش کرتے تھے، والآثام بکم معصوبہ، گناہوں کے ماحول نے تمہیں گھیر رکھا تھا، فبعث اللہ محمدا نذیرا للعالمین، ایسے حالات میں اللہ نے تم پہ کرم کیا، محمد مصطفیٰ کو عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیج دیا، عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیج دیا، وَأَمِينًا عَلَى التَّنزِيلِ، اور قرآن دے کر اور قرآن کا امین بنا کے بھیج دیا۔ یہ حالات تھے عربوں کے۔ اور میں عرض کروں کہ دوسرے مقام پہ جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، باس اللہ محمدًا بالحق لیخرج عبادہ من عبادت الشیطان الی عبادتہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، کیوں؟ تاکہ بندگان خدا کو شیطان کی عبادت سے ہٹا کے رحمان کی عبادت کی طرف لے، ومن طاعت الشیطان الی طاعتہ، شیطان کی اطاعت سے ہٹا کے پروردگار کی اطاعت کی طرف لے آئے۔ اور جن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، فالاحوال مضطربہ والایدی مختلفہ والکثرت متفرقہ، حالات دیگر گون تھے، ہاتھ آپس میں متفرق تھے، کثرت میں تقسیم تھے افراد، اور فی اتباع جہل، جہالت کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے لوگ، من بنات موعودہ، بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، اصنام معبودہ، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، غارات مشنونہ، اموال لٹ رہے تھے، اور ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا، جس ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ یہ جناب امیر کے کلمات۔ اب آئیے میں آپ کو جناب سیدہ طاہرہ کے پھر اس خطبے کی طرف لے چلوں، خطبہ فدق، جو بڑا ہی مفصل خطبہ ہے، اور جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ جب انشاء فرمایا تھا، کئی مرحلے اس خطبے کے، اور میں نے پڑھا کہ سادات گھرانوں میں کئی سو سال تک یہ سلسلہ تھا، سادات اپنے بچوں کو اپنی جدہ کا یہ خطبہ حفظ کروایا کرتے تھے، زبانی یاد کروایا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آج کسی سید نے کبھی اٹھا کے پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ وہ پڑھیے اپنی جدہ ماجدہ کے اس خطبے کو کہ صدیقہ کبریٰ نے اس خطبے میں کیا فرمایا تھا، کس طرح اپنے حق پہ استدلال کیا، کس طرح جناب سیدہ طاہرہ نے اپنے حق کو ثابت کیا، اور کئی منزلیں اس خطبے کی۔ میں چند جملے اس موقع کے سنانے لگا ہوں جب جناب سیدہ طاہرہ نے اپنے خطاب کا رخ ممبر پہ بیٹھنے والے سے ہٹا کے اپنے بابا کے اصحاب کی طرف رخ کیا، اور اپنے بابا کے اصحاب سے جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا تھا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے لوگو تم کل تک بت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، مُزْقَةَ الشَّارِبِ وَنُحْزَةَ الطَّعْمِ وَقُبْسَةَ الْعَجَلَانِ وَمَوْتَ الْأَقْدَامِ، تم تعداد میں اتنے تھوڑے تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ ہو، نوزت الطعام لالچی لوگوں کے لالچ کے پورا کرنے کی جگہ تھے، تمہاری حیثیت اس بے وارث شے کی طرح تھی
جس چیز کا کوئی وارث نہ ہو لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تمہاری بھی یہی کیفیت تھی، لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے تمہیں چھوڑ دیتے تھے۔ موت الاقدام، کل تک تم قدموں تلے روندے جاتے تھے اور پامال ہو رہے تھے۔ تشربون الترکا، گڑوں میں جمع شدہ گندا پانی جہاں سے جانور پانی پیتے تھے، تمہیں بھی انہیں گڑوں سے پانی پینا نصیب ہوتا تھا۔ تقطعون القد والورق، درختوں کے پتے تمہاری غذا ہوتی تھی، اور وہ چمڑا بھی تم کھایا کرتے تھے جس چمڑے کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، اور ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے، غارت اور ہجوم کی زد میں رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ اذلۃ خاشعین، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ، پھر اللہ نے تم پہ کرم کر دیا، میرے باپ محمد کے صدقے میں ذلت سے نکال کے عزت کی زندگی عطا کر۔ یہ کرم نہیں اس کریم کا تو اور کیا ہے؟ تم تو ذلیل و رسوا تھے، میرے بابا کے صدقے میں تمہیں پاک کھانا نصیب ہوا، پاکیزہ غذا ملی، جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ تمہیں میرے بابا نے دکھائی، میرے بابا کے صدقے میں تمہیں عزت کی زندگی نصیب ہوئی، میرے بابا کے صدقے میں تم ذلت سے نکلے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑا درد بھرا جملہ ہے رسول زادی کا، وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعَمُونَ اللَّهَ إِرْسَلِي، اور اب تم گمان کرتے ہو جس کے باپ کے صدقے میں یہ ساری عزتیں تمہیں نصیب ہوئیں، اب تم گمان کرتے ہو کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں، اب مجھے ہی اپنے باپ کی میراث سے اور وراثت سے تم محروم کر۔ یہ تھا جسے قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور تیسری میں تاریخ سے بھی ایک جملہ نقل کروں، جب ایران فتح ہوا تھا تو مغیرہ سفیر کی حیثیت سے شاہ ایران کے سامنے جب پیش ہوا تو مغیرہ نے اعتراف کیا تھا، اے شاہ ایران، ہم وہ لوگ تھے جو کل تک صحراؤں کی خاک چھانتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو کل تک بھوکے تھے، سوسمار، سانپ، بھنورے یہ ہماری غذا ہوتی تھی، صحرا نوردی کیا کرتے تھے، صحرا کی ریت ہمارا بستر تھی، اور اونٹ چرایا کرتے تھے، خون ریزیاں کیا کرتے تھے، لوٹ لینا، کسی کو قتل کر دینا، یہی ہمارا شغل ہوتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے، پراگندگی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم نہیں جانتے تھے الفت و وحدت کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ نے ہم پہ یہ کرم کر دیا، اپنے حبیب محمد کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا، اور محمد کے صدقے میں ہماری پراگندگی کو وحدت میں تبدیل کر دیا، ہماری ذلت کو عزت میں بدل دیا، اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اتنی عزت عطا کی کہ کل کا ایک بھوکا، ذلیل و رسوا، دھتکارا ہوا انسان آج زمانے کی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑا بات کر رہا۔ یہ ساری عزت کس کے صدقے میں؟ یہ ساری عزت مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ ساری عزت اس کریم کے صدقے میں جو اس قدر حریص تھے لوگوں کی ہدایت کے کہ اللہ رب العزت کو فرمانا پڑا لعلک باخع نفسک، میرا حبیب تو کس قدر لوگوں کی ہدایت پر حریص ہے، لگتا ہے کہ تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے ان لوگوں کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنی زحمتیں اٹھائیں سید الانبیاء نے، کتنی تکلیفیں برداشت کی رحمت دو عالم نے، کہ خود سرکار فرماتے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت، فرمایا کسی نبی کو بھی تبلیغ دین کے سلسلے میں اتنے دکھ نہیں دیے گئے، اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی اور جتنے دکھ مجھے دیے گئے۔ آپ دیکھ لیں کبھی کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں سرکار کی پشت پہ اجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی سرکار کو کبھی شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی دیوانہ کہا جا رہا ہے،
کیا سلوک ہے ان لوگوں کا جن کے ہدایت کے لیے سرکار تشریف لائے. اور طائف میں جب سرکار تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو حد ہو گئی. طائف میں تو اتنے پتھر برسائے لوگوں نے، نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے، لباس خون آلود ہو گیا تھا. جبرائیل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں، اگر آپ اذن فرمائیں تو میں اہل طائف کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. اس وقت بھی بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار اگر تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے تو انہیں ہدایت بھی تو کر سکتا ہے. فہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرا اللہ میری اس قوم کو ہدایت کر اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے آبا، یہ سرکار کی ساری وہ زحمات ہیں، اور آج ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے امتی. آقا امیر المومنین کا میں اور ایک خطبہ عرض کروں، اتنا جاہل معاشرہ، اتنا گمراہ معاشرہ. جناب امیر کے وہ خوبصورت جملے سرکار دو عالم کے متعلق، کیا خوبصورت تعبیر مولا نے فرمائی. طبیب دوار بطبہ، سید الانبیاء کی حیثیت اس طبیب جیسی تھی جو اپنی طب کو اٹھائے ہوئے چکر لگا رہے تھے. گلیوں میں، بازاروں میں طبیب دوار تھے، طب کو اٹھائے ہوئے چکر لگا رہے تھے. قد احکما مراوسمہ، قد احکما مراہمہ و احما مواسمہ، جنہوں نے اپنے مرہم تیار کیے ہوئے تھے، جنہوں نے داغنے کے آلات گرم کیے ہوئے تھے. یازع ذالک من حیث الحاجت الیہ من قلوب عمی و اذان صم و السنۃ بکم. سید الانبیاء وہ اپنے داغنے کے آلات اور مرہم کو لیے ہوئے کیا کرتے تھے؟ اندھے دلوں کا علاج کرتے تھے. اذان صم، ان بہرے کانوں کا علاج کرتے تھے. السنۃ بکم، ان گونگی زبانوں کا علاج کرتے تھے. وہ دل جو حق کے نور سے منور نہیں تھے، وہ کان جو حق سننے کو تیار نہیں تھے، وہ زبانیں جن سے حق کا اقرار کرنے کو تیار نہیں تھے. متتبع بدواعہ مواضع الغفلۃ و مواطن الحیرہ. سید الانبیاء وہ طبیب تھے جو اپنی دوا کو اٹھا کے تلاش کر رہے تھے، گلی گلی کوچا کوچا جا کے غفلت کے مارے ہوئے کو اور حیرت میں سرگردان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا علاج کر رہے تھے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان بیماروں کا علاج کر رہے تھے، ان روحانی بیماروں کا علاج کر رہے تھے. لیکن جناب امیر کا جملہ سنیے، افسوس یہ علی مولا فرماتے لم یستضیئوا بنورہ، لیکن ان لوگوں نے اس نور سے روشنی حاصل نہ کی، اس نور سے فیض یاب نہ ہوئے، اس نور سے منور نہ ہوئے. اور پھر فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ لوگ کیا تھے؟ فہم فی ذالک کالانعام الصائمۃ والصقور القاسیہ. علی مولا فرماتے ہیں وہ لوگ انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں جانور تھے، انسانی شکل میں درندے تھے. اور فرمایا نہیں، جانور سے بھی بدتر. جانور کو تو اس لیے جانور کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے، وہ تو الصخور القاسیہ، سخت پتھروں کی مانند، سخت چٹانوں کی مانند، جمود کا شکار معاشرہ، بے حس و حرکت معاشرہ تھا، جنہوں نے رحمت دو عالم جیسی ہستی کی بھی پھر قدر نہیں. اس لیے مالک فرما رہا میرا احسان ہے، میرا احسان ہے صاحبان ایمان تم پر، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا. جاہل ترین معاشرہ. ہاں ایک مقام پہ جناب امیر فرماتے ہیں ان کی جہالت کا اندازہ لگانا. نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں والذی بعث محمدا ولیس احد من العرب یقرأ کتابا. جس معاشرے میں سید الانبیاء تشریف لائے تھے، مولا امیر فرماتے ہیں ایک عرب بھی کتاب پڑھنا نہیں جانتا تھا، ایک عرب بھی کتاب پڑھنا نہیں جانتا تھا. اتنا جاہل معاشرہ. اور اس کی ہدایت کے لیے وہ ہستی آئی جو علم کل ہے اور کل علم ہے، جو عقل کل ہے اور کل عقل ہے.
اور میرے دوستو اس لیے تو سرکار امیر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ، قدردان بیٹھے ہو الحمدللہ ہر فرد کاملا متوجہ ہے، خود معصوم کا فرمان ہے، خود سرکار کی حدیث ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ جب بات کرو تو ان کے معیار عقل کے مطابق بات کرو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں کئی احباب مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں شہید مطہری کی جو کتابیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وہ اقبال کا کلام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، غالب کو سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ جو ہم جیسے عام انسان ہیں، جو عقل کل نہیں، جو علم کل نہیں، ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اس لیے ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، علی مولا فرماتے ہیں سید الانبیاء نے پوری زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے معیار عقل کے مطابق بات ہی نہیں کی۔ اس لیے کہ اس جاہل ترین معاشرے میں اگر وہ علم کل اور عقل کل اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو سرکار کی بات کو سمجھتا کون، پیغمبر کی بات کو درک کون کرتا؟ اور میں کہا کرتا ہوں اگر سید الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنے معیار عقل کے مطابق بات کی ہے، یا علی و زہرا سے کی ہے یا حسن و حسین سے کی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چونکہ سرکار کی رحلت کا دن آ رہا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس جہت پہ تھوڑی سی گفتگو کروں کہ کس قدر اس درندہ نما، انسان نما درندوں کو اور جانور لوگوں کو پیغمبر نے کتنی زحمت کی ہے انسان بنانے میں۔ 23 سال کا عرصہ لگا، صفر سے کام شروع کیا، 23 سال کا عرصہ لگا، سید الانبیاء نے پھر دین اسلام کو معراج تک پہنچا دی۔ جی وہ معاشرہ جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، وہ معاشرہ جہاں سودی کاروبار ہوتے تھے، وہ معاشرہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، وہ معاشرہ جہاں زنا عام تھا، وہ معاشرہ جہاں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، وہ معاشرہ جہاں پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ سامنے آتے تھے، وہ معاشرہ جس معاشرے میں قیافہ شناس بلائے جاتے تھے اور وہ قیافے کی بنیاد پہ بچے کے باپ کو تلاش کرتا تھا۔ میرے دوستو اس معاشرے میں پیغمبر نے صفر سے کام شروع کیا۔ وہ معاشرہ جو قتل کر دینا کسی کو شجاعت جانتے تھے، کسی کو لوٹ لینا ہنر جانتے تھے۔ میرے دوستو یہ پیغمبر کی محنت تھی کہ جو معاشرہ کسی کی جان لے لینا شجاعت سمجھتا تھا، انہی لوگوں میں راہ خدا میں جان دینے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جو لوٹ لینا ہنر جانتے تھے، انہی لوگوں میں راہ خدا میں گھر لٹانے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کے قابل سمجھتے تھے، اسی معاشرے میں پیغمبر نے فرمایا تھا بیٹیاں رحمت خدا ہوتی ہیں۔ اسی معاشرے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یوں فضا میں 2 انگلیاں بلند کر کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اور اس دفن کر دینے والے معاشرے میں فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے پیغمبر نے بتایا کہ بیٹی کس عظمت کی مالک ہوا کرتی۔ مالک فرماتا ہے یہ اس کریم کا احسان ہے۔ اور دوستو 28 سفر کا دن آ رہا ہے، یہ اسی رحمت دو عالم کی دنیا سے رخصت کا دن ہے، جن کے لیے جناب امیر فرماتے ہیں ایک مقام پہ سید الانبیاء کی رحلت کا دن سب سے بڑی مصیبت کا دن تھا میں علی کے لیے، سب سے بڑی مصیبت کا دن تھا۔ نہج البلاغہ میں جناب امیر کا وہ خطبہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک روایت جو پڑھی جاتی ہے، بیمار تھے آخری زندگی کے ایام میں سرکار دو عالم، صدیقہ کبریٰ کی گود میں
پیغمبر کا سر ہے۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، بی بی نے پوچھا کون؟ آواز آئی میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بنت پیغمبر نے فرمایا میرے بابا بیمار ہیں، پھر کبھی آنا ملاقات کے لیے۔ دوسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا، اہل بیت رسول ہمیں اجازت دو، ہم رسول سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ طاہرہ نے فرمایا پھر کبھی آنا، میرے بابا بیمار۔ تیسری مرتبہ جب آواز آئی نا اہل بیت رسول ہمیں اجازت دی جائے، رسول زادی کی آنکھوں میں آنسو آئے، پیغمبر کے چہرے پہ آنسو گرے۔ سرکار نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور فرمایا فاطمہ بیٹی میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ فاطمہ بیٹی میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی بابا جان دروازے پہ کوئی شخص ہے، آپ سے ملنے کا تقاضا کر رہا ہے، اور میں اس کو کہہ چکی ہوں کہ میرے بابا بیمار ہیں، لیکن وہ بار بار اصرار کرتا ہے۔ اس وقت رحمت دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، فاطمہ بیٹی تیرے دروازے پہ وہ رک کے اجازت مانگ رہا ہے جو کسی کے دروازے پہ رکا نہیں کرتا۔ فاطمہ بیٹی یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا۔ عزادار روتے اسی لیے ہیں، یہی دکھ قوم شیعہ کو رلاتا ہے۔ جس دروازے پہ ملک الموت رک جایا کرتے تھے، جس دروازے پہ سید الرسل رک جایا کرتے تھے، اسی دروازے پہ رحلت پیغمبر کے بعد مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے۔ کہتے تھے علی کو باہر نکال لو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا تھا اس گھر میں تو زہرا رہتی ہے، اس گھر میں تو حسن حسین رہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا جو کوئی بھی ہو ہم گھر کو جلا دیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو آقا امیر المومنین کا جملہ موجود ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي۔ جب سید الانبیاء کی روح نے پرواز کیا تھا اس وقت پیغمبر کا سر مبارک میں علی کے سینے پر موجود تھا، سہارا دیے ہوئے تھے پیغمبر۔ ایک مرتبہ جناب امیر سے فرمایا یا علی کہاں ہیں میرے حسن حسین؟ فاطمہ بیٹی کہاں ہیں میرے حسن حسین؟ جناب حسنین نانا کے قریب آئے۔ کبھی امام حسن مجتبیٰ کو پیار کرتے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کا سر چومتے، رخسار چومتے، اور کبھی امام حسین سے پیار کرتے۔ شہزادے بھی رو رہے تھے، پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کبھی فاطمہ زہرا کی طرف دیکھ کے روتے۔ بی بی نے عرض کی بابا روتے کیوں ہیں؟ کیا درد کی شدت ہے؟ کیا بیماری کا غلبہ ہے؟ سرکار فرماتے نہیں فاطمہ بیٹی میں اپنے لیے تو نہیں رو رہا، مجھے تو وہ دکھ رلا رہے ہیں، مجھے تو وہ درد رلا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا۔ فاطمہ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کے ساتھ مسلمان سلوک کرے۔ فاطمہ بیٹی وہ مجھے دکھ رلا رہے ہیں، وہ مجھے درد رلا رہے ہیں۔ عزادارو بس جناب امیر فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ سر تھا پیغمبر گرامی اسلام کا جب سرکار کی روح نے پرواز کیا۔ وَلَقَدْ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِّي فَأَمْرَرْتُ عَلَى وَجْهِي۔ میں نے میرے ہاتھوں میں پیغمبر نے روح نکلی، میرے ہاتھوں میں پیغمبر نے دم توڑا اور میں نے سرکار کے ہاتھوں کو اپنے مل لیا، میں نے برکت کے طور پہ اپنے چہرے کے مل لیا۔ وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسْلًا، اور میں سرکار کے غسل اور کفن کا میں متولی بنا، میں نے ذمہ داری ادا کی۔ وَالْمَلَائِكَةُ عَوَانِي، جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے خود بخود سرکار کا میت حرکت کرتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں وہ ملائکہ تھے، جبرائیل و میکائیل تھے جو میرے ساتھ مل کے پیغمبر کو غسل دلا رہے تھے۔
زجت الدار والافنیاء، جب پیغمبر کو غسل دے رہے تھے در و دیوار سے گریے کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ عزادارو، کہیں حسنین رو رہے تھے، کہیں فاطمہ زہرا رو رہی تھی۔ ملعن یہبط و ملعن یہرج، ملائکہ اتر رہے تھے اور ملائکہ آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ہر طرف گریے کی، ہر طرف گریے کی صدائیں تھیں۔ اور جب غسل دے چکے جناب امیر المومنین سرکار کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے یہ جملے کہے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بغیرک، یا رسول اللہ آپ کی موت سے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی کی موت سے منقطع نہ ہوا۔ یا رسول اللہ اب نہ آسمان سے کوئی وحی آئے گی، اب نہ آسمان سے کوئی خبر آئے گی، اب نہ آسمان سے کوئی چیز اترے گی۔ عزادار، اس کے بعد جناب امیر کہتے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی اذکرنا عند ربک، یا رسول اللہ اپنے رب کے پاس ہمیں بھی یاد کرنا، یا رسول اللہ اپنے رب کے پاس ہمارا بھی خیال رکھنا۔ عزادارو، جناب صدیقہ کبریٰ بس آخری جملے حسنین کو بٹھا کے بی بی رو رو کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی، حسنین بیٹا اب اس دروازے سے کبھی تمہارا نانا داخل نہیں ہوگا۔ ہاں میرا بیٹا، وہ کہاں چلا گیا تمہارا نانا جو تمہیں اپنی مہر نبوت میں سوار کرتا تھا؟ کہاں چلا گیا وہ تمہارا نانا جو تم سے پیار کیا کرتا تھا؟ اب یہ دروازہ، اس دروازے سے کبھی میرے بابا داخل نہ ہوں گے۔ عزادارو، پھر اتنا صدمہ، صدیقہ کبریٰ پوچھتی تھی مسلمانوں تم نے کیسے میرے بابا کو دفن کیا؟ اور آ جاتی تھی پھر بابا کی قبر پہ اور بابا کی قبر کی تازہ مٹی کو اٹھا کے سونگتی اور مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اور اس سے پہلے کہتی تھی ماذا علی من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ بابا تیری قبر کی جو مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ وہ مصائب آئے، دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا